اب وہ عالم جو علماء کا بھی استاد ہو، وہ عالم جو کہ 1000 سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہو، وہ عالم جو عابد بھی ہو، عبادت گزار ہو، اس کا کتنا درجہ ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری مراد امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علم میں کمال پر، اپنے وقت کے علماء میں ان کے جوڑ کا کوئی عالم نہیں تھا۔ ایون کہ مخالفوں نے بھی کہا، جب وہ پردہ فرما گئے نا تو جو آپ سے مخالف ہو ہی جاتے ہیں، مخالفت بھی رکھتے تھے نا، وہ بھی روئے اور یہ کہا، تو کسی نے کہا کہ تم تو زندگی میں ان کی مخالفت کرتے رہو، کہا ہاں لیکن ہم رو اس لیے رہے کہ اگر کوئی غیر مسلموں سے بھی پوچھا کہ کوئی تمہارے اندر ایسا ہے کہ جسے علم کی تمام شاخوں میں دسترس اور مہارت حاصل ہو، کوئی ہے تمہارے اندر، تو ہم کہتے ہیں ہاں احمد رضا ہمارے پاس موجود ہے جی، آج وہ ہستی دنیا سے اٹھ گئی۔ تو یہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو پیدائشی ولی تھی۔ مادرزاد ولی کی اصطلاح سنی نا آپ نے، یعنی پیدائشی ولی۔ اس کی مثال سنیں، 3 سال کی عمر میں آپ نے فصیح عربی میں گفتگو فرمائی، 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خطاب فرمایا۔ 6 سال کا بچہ تو اپنی گفتگو کم کر سکتا ہے، اور اتنا کانفیڈنس تو نہیں ہو سکتا کہ مجمع کو فیس کرے اور تقریر کرنا 6 سال کی عمر میلاد شریف کے موضوع پر۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں اگر دعوت دی جائے کہ کون ہے جو میلاد شریف کے موضوع پر تقریر کر سکے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوائد بیان کرے تاکہ لوگوں کو اس کی برکتیں پتہ چلیں، تو حالانکہ ہم سب میلاد منانے والے ہیں، لیکن میرا خیال 1-2 کے سوا کوئی میلاد شریف پر بیان نہ کر سکے کہ اس کے فضائل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، میلاد شریف منانے کا رتبہ کیا ہے۔ ممکن ہے اس مجمع میں 1 یا 2 ہی بیان کر پائیں، لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے 6 سال کی عمر میں میلاد شریف کے موضوع پر 2 گھنٹے خطاب فرمایا۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو ایک عربی میں کتاب ہے، اس کی شرح عربی میں لکھی، اردو میں نہیں۔ کس میں لکھی؟ آج کا مسلمان تو نماز کا ترجمہ یہ نہیں اس کو پتا، جو نماز روزانہ پڑھتا ہے نا 5 وقت کی، اگر اس سے ترجمہ سن لے کہ بتاؤ بھائی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ یہاں تو ممکن ہے بتا سکیں، کیونکہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی 5-7 مرتبہ پوری نماز کا ترجمہ بیان کیا ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نا۔ لیکن آپ جنرل اگر دیکھیں، باہر چلے جائیں اور کہیں یا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ سناؤ، میرا خیال ہے 1000 میں سے کوئی ایک خوش قسمت ہوگا جو نماز کا ترجمہ سنا۔ اچھا، نماز کے ترجمے کی بات بھی میں کوئی اگلی کر رہا ہوں، اس سے بھی پہلے بڑے بڑے پکے نمازی، بڑے بڑے پکے نمازی، میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، ان سے نماز کی ریڈنگ سن لیں، یہ میں دعوت غور و فکر دے رہا ہوں۔ نماز کی ریڈنگ، ترجمہ چلے چھوڑے، اس کو چھوڑے، وہ اگلا درجہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی صرف ریڈنگ سن لے، اس میں بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا جو نماز کی درست ریڈنگ سنا دو۔ اور دعائے قنوت اور دعائے جنازہ، میرا خیال ہے یہ کوئی 1,00,000 میں ایک ہوگا جو صحیح سنا سکے۔ یہ تو علمی پستی کا حال ہے جی۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں ان کا مقصد ایک دعوت غور و فکر ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو کیسے نواز دیتا ہے، تو وہ چلے تو صحیح نا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم پڑھ کے فارغ و تحصیل ہو گئے، اور پہلا فتویٰ بھی تحریر فرمایا، مفتی ہو گئے۔ مفتی جو فتویٰ دیتے ہیں، جس کی سٹیمپ ہوتی ہے اور اس کی قانونی حیثیت ہے، جو عدالت میں بھی پیش ہو سکتا ہے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں، اور وہ ہر بندہ نہیں دے سکتا فتویٰ، مفتی دے سکتا ہے، تو وہ آپ نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی آپ کی مطلب ایک شکر گزاری بھی ایک ہوتی ہے روش، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے نصیب ہوتی ہے شکر گزاری۔ یعنی آج بندہ کہتا ہے جی میں بڑی چیز ہوں، میں یہ کامیابی اگر مجھے ملی ہے کاروبار میں یا دنیاوی لحاظ سے کوئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو نے اسٹرگل کی، لیکن اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تیری اسٹرگل کامیاب ہوتی؟ کیوں جی؟ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا مجموعہ فتاوی ہے، فتاوی رضویہ، 30 والیومز، 30 جلدیں، لیکن 30 جلدیں لکھ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ذاتی محنت ہے، یہ میری اسٹرگل ہے، یہ میری جدوجہد ہے، میں بڑی چیز ہوں۔ ہمیں سبق دیا اپنے اس کے نام سے ہی، نام رکھا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، کہ فتاوی رضویہ کا جو اتنا بڑا مجموعہ ہے جی، وہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک یہ شکر گزاری ہے جس سے اور ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور۔ اب اس کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر آپ کسی کو تحفہ دیں، وہ تحفہ جو ہے اس کا نہ آپ کو شکریہ ادا کرے، نہ اس کی عزت کرے، اس کو سائڈ پہ رکھ دے، نہ اس پہ توجہ کرے، تو آپ آئندہ اس کو دیں گے؟ یار اس نے تحفے کی اتنی ناقدری کی ہے، زبانی شکریہ تک ادا نہیں کی، میں اس کو اور کیوں دوں؟ نہ، آئندہ سے میری توبہ، میں تو اس کو تحفہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس قدر ناقدری کہ میں نے دیا تو اس نے جناب شکریہ تک ادا کرنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ عام بندے کی روش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کی نعمت کا اعتراف نہ کیا جائے تو وہ پھر وہ بھی نعمت نہیں دیتا، کہ اس نے تو زبان سے شکریہ ادا کرنا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ اس کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی نعمت کا اعتراف کریں، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور یہاں تک فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے کے آؤ۔ یعنی جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو عذاب سے بھی سیو کر لیا جاتا ہے، محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جو شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو ہمیں اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کو تو یہ دیکھا ہے وہ مصیبت میں بھی شکر ادا کرتے ہیں، مصیبت میں بھی واہ ویلا اور ہائے ہائے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شکر ادا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یعنی جو اہل اللہ ہے اور جو اولیاء اللہ ہے وہ تو مصیبت میں بھی شکر کی روش اختیار کرتے ہیں جی۔ بہرحال یہ بڑا تفصیلی موضوع میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ 100 سے اوپر علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہے۔ یہ میرے سامنے بینر پہ بھی لکھا ہوا ہے، 100 سے زائد علوم میں مہارت حاصل تھی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف تفسیر میں، اصول تفسیر میں
حدیث اور اصول حدیث میں، فقہ اور اصول فقہ میں، تجوید اور قراءت میں، تاریخ اسلام میں، صرف انہی علوم میں مہارت ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جناب عالی آپ حیران ہوں گے سن کر کہ وہ بایولوجی میں، وہ فزکس میں، وہ کیمسٹری میں، وہ لوگریتھم میں، وہ ٹریگنومیٹری میں، وہ زوالوجی میں، وہ باٹنی میں، وہ میتھ میں، وہ اسٹرونومی میں ایسی مہارت رکھتے تھے کہ اس فن کے ماہرین بھی جب اس مہارت کو دیکھتے تو حیران رہ جاتے تھے۔ ہاں جی، ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے، اور میتھ میں ایک نہیں 2 PhD انہوں نے کی ہوئی تھی، یورپ سے، میونخ سے، جو جرمنی میں ہے۔ آج کے دیکھیں نا اسٹوڈنٹ وہ میتھ کو بہت مشکل محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل دیکھو، بچوں کو بھی جا کے بتاؤ کہ آپ میتھ سے برگشتہ ہوتے ہو، بھاگتے ہو۔ دیکھو امام احمد رضا کی میتھ میں مہارت کہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین، ہم بارہا یہاں واقعہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، اب اس کو سمرائز کر رہے ہیں تاکہ صرف اشارہ ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ ریاضی کا مسئلہ حل نہیں کر پائے تو انہیں کہا گیا کہ بریلی چلے۔ بریلی آئے، دیکھا امام احمد رضا بستر علالت پر لیٹے ہوئے بیمار۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا ہی ڈیفیکلٹ، بڑا مشکل، لیکن آپ بیمار ہیں، تندرست ہو جائیں تو پھر ہم اس کو آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیان تو کریں، چلو حل بعد میں کر لیں گے، جب ٹھیک ہوں گے، صحتیاب ہو جائیں گے تب حل کر لیں گے، بیان تو کریں نا۔ انہوں نے بیان کیا، ادھر سے بیان ختم ہوا سوال کا، وہ پرابلم کا، اور ادھر سے آپ نے اس کا حل، سلوشن وہ بیان کر دیا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا وائس چانسلر، انگلیاں دانتوں میں دبا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ علم یورپ میں جوتیاں چٹکھا کر وہاں سے جا کے سیکھا، آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ کو وہی جواب تھا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ راز امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کامیابی کا۔